ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، خاص طور پر جو پنجاب کے حوالے سے جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں ہر صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے بنانے جا رہی ہے، تو اس کے جو تقریباً ہمارے اس وقت 21 کے قریب ایسے حلقے ہیں جو جہاں پر جو ہے وہ فیصل آباد میں آتے ہیں، اور فیصل آباد کی سیٹیں ایک قسم کی ایم پی ایس کی 21 ہیں۔ تو تقریباً اس میں کیا پوزیشن ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی، یہ میں آج آپ سے بات کروں گا۔ کہاں پر مسلم لیگ نون مضبوط ہے، کہاں پر کمزور ہے، یہ جو ہے میں چونکہ ان تمام علاقوں میں حلقوں میں مختلف سرویز بھی کر چکا ہوں، مختلف پروگرامز بھی کر چکا ہوں، اور مختلف سیاسی شخصیات سے مل بھی چکا ہوں، اور ان کے ویژن اور ان کے جو ایک قسم کا جو ان کے پاس جو گولز ہیں یا جو اپنے علاقے کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی تقریباً میں کافی حد تک آگاہی جو ہے وہ لے چکا ہوں۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ میں بات کروں گا آپ سے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پی 99 سے، جہاں پر جو ہے ابھی تک چونکہ کچھ ایسے حلقے بھی ہیں یہاں پر ناظرین جہاں پر ابھی تک مسلم لیگ نون جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس وہاں پر ابھی تک کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہے۔ وہ اسی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی $1 ملین کوسچن ہے کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ تو آپ پی 99 میں لے لیں، وہاں پر بھی اس وقت کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ وہاں پر جو رائے جو غلام وہ حیدر تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو اس کے بعد وہ سیٹ جو ہے ابھی تک ایک قسم کی وہاں پر خالی ہے، اور کون وہاں پہ امیدوار ہوگا ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی فائنل نہیں کیا گیا۔ اچھا، پی 100 کی بات کریں، آپ اندازہ کریں کہ پچھلے الیکشن میں وہاں پر یہ جو الیکشن 9 ہوا تھا 14 مئی کے، تو وہاں پر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تو وہاں پر بھی ویکیوم ہے۔ پی 101 کی بات کریں، وہاں پر ہاں ایک ہے کہ وہاں پر جعفر ہوچا کی شکل میں ایک مسلم لیگ نون کے پاس ایک پرانا ایم پی اے جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ وہاں پہ جیتا ہوا ہے، اور اس کی ایک قسم کی علاقے میں ورتھ بھی ہے، تو وہ ایک قسم کا ٹف پوزیشن میں بھی ہے۔ کچھ قدرے جو اس کی جو ایک قسم کا جو ذاتی ووٹ بینک ہے، وہاں پر اس کی جو ایک پی آر شپ ہے وہ قدرے بہتر لیول پر ہے، لیکن ابھی بھی کیونکہ یہ اس کے اپوننٹس کیا کون سے امیدوار ہوں گے، تو یہ بھی ابھی فائنل ہونا باقی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہاں اگر پی ٹی آئی کا وہاں پر نشان بلا ہوا، پی ٹی آئی کا امیدوار جس طرح کے وہ شہید داؤد بٹ تھے، تو اگر وہ ہوئے تو پھر ایک قسم کا ٹف ٹائم ملے گا، اور اس بیچ میں کوئی تیسرا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ابھی تک جعفر ہوچا کی وہ جو پی 101 والی سیٹ ہے وہ کچھ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اچھا، پی 102 میں جائیں تو وہاں پر صفدر شاکر ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار، وہ بھی قدرے بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ دوسری پارٹیوں کا کوئی وہاں پر قابل ذکر امیدوار ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ آزاد امیدواران ہیں، کچھ آئی پی میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، تو وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ امپیکٹ پڑ جائے، اور وہاں پر قدرے بہتر رائے وہ جیسے خلیل شاہ نور تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی انہیں ملا۔ تو اب آنے والے الیکشن میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کس طرح سے یہ ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ بھی کلیئر ہوگا۔ ابھی تک بھی اس حلقے کے حوالے سے غیر واضح صورتحال ہے، غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہاں پر کیا رزلٹ ہوگا۔ اچھا، آگے آئیں تو پی 103 جو ہے یہ وہ حلقہ جہاں پر مسلم لیگ نون کا امیدوار ہی سرے سے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں حلقے میں وہاں پر کام کیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ اگر وہاں پر راؤ کاشف، اب راؤ کاشف جو ہیں وہ پی 104 کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کی جو ایک قسم کی بیس ہے وہ پی 103 میں بھی ہے۔ پی 103 اور پی 104 یہ دونوں جو بلانگ کرتے ہیں ایک قسم کے جو لوگ وہاں پر جو اسٹرانگلی جس شخصیت کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ راؤ کاشف رحیم ہے، اور وہ ایک مضبوط ترین دھڑے کے جو ہیں وہ آدمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی بات ہے وہ 2 دفعہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ لاسٹ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ویو ایسی چلی تھی جس میں تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہوئے، تو وہ کچھ ووٹوں سے پھر وہ ہارے، لیکن اب جو پوزیشن ہے وہ ان کی قدرے بہت بہتر ہے، اور وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مضبوط پوزیشن میں وہ ایک ایسا حلقہ ہے یا ایک ایسے امیدوار ہیں جو ایک بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے پی 104 سے ٹکٹ دیا تو وہ راؤ کاشف ایک قسم کا وہاں پہ ایک وننگ پوزیشن میں بھی ہوں گے اور بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو پی 103 میں ایک قسم کا خالی ہے، وہ ابھی تک کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہے۔ رانا صفدر الرحمان ہیں، اس کے علاوہ بھی 2-3 اور لوگ ہیں، لیکن ابھی تک کنفرم کوئی نہیں ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ حکومت اگلے بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، پی 105 میں آئے، پی 105 میں سرے سے کوئی امیدوار نہیں ابھی تک بھی جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس تلاش میں ہے مسلم لیگ نون، حالانکہ یہ جو حلقہ ہے ایم این اے کا، یہ مسلم لیگ نون کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں میاں فاروق صاحب،
میاں قاسم فاروق صاحب، تو یہ ان کا حلقہ ہے، لیکن ابھی تک پی پی 105 میں سرے سے کوئی امیدوار نہیں ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ اس ٹرائی میں ضرور لگے ہوئے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کر سکے، لیکن پی پی 105 مسلم لیگ نون کے لیے ایک قسم کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی سمت نہیں ہے سیدھی، نہ ابھی تک کوئی امیدوار وہاں پہ فائنل کیا گیا. ہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی چوری شفیق گجر کے بھائی حبیب گجر کو وہاں پر ٹکٹ دے دیا جائے تو صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے پی پی 105 بھی بالکل سائلنٹ ہے، بالکل کمزور ترین حلقہ ہے. مسلم لیگ نون اگر وہاں پر بندہ اچھا سلیکٹ نہ کر سکی تو یہ حلقہ بھی مسلم لیگ نون ہار جائے گی. اچھا آگے آئیں پی پی 106 میں. پی پی 106 بھی خالی ہے. پی پی 106 میں وہ گل برادران وہ اپنی اپنی اسکیمیں لے کر سیف اللہ گل، خالد گل صاحب، وہ جسے کہتے ہیں آگے وہ زمین پر کچھ نظر نہیں آیا. اب پھر کئی آزاد لوگ وہاں پر کھڑے ہیں. اچھا چوری اظہر گجر ہیں، وہ وہاں پر ایک قسم کا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹ ان کے پاس آئے. تو اگر وہ ٹکٹ ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہاں پر وہ قدرے بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں، بہتر امیدوار ہیں. ان کا جو ایک ورک ہے یا ان کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ لوگوں کو کچھ اپیل کر رہا ہے، اور ان کی جو پریزنس ہے حلقے میں وہ کافی حد تک بہتر بھی ہے. تو لیکن اگر مسلم لیگ نون نے کسی اور جانب ٹکٹ دیا یا کسی اور بندے کے اوپر ٹرائی کی تو پھر وہ ایک قسم کا حلقہ جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے وہ ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ لوزر والا حلقہ ہوگا. اور وہاں پر پھر کوئی آزاد آدمی جس طرح پہلے وہ ایک پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ملک عمر فاروق وہ شامل ہوئے تھے، تو وہ ایک قسم کا پھر کوئی آزاد امیدوار جو ہے وہ حلقہ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو مسلم لیگ نون وہاں پر بھی کمزور ہے. آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک میں آپ کو 7 حلقے بتا چکا ہوں، صرف ایک حلقہ وہ راؤ کاشف والا وہ تھوڑی سی بہتر کنفرم ایک قسم کی وننگ پوزیشن میں، ادروائز باقی سارے ایک قسم کا وائپ آؤٹ ہے. اچھا پی پی آگے 107 میں آئے، پی پی 108 میں آئے. وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ وہاں پر جی بہت ایکسٹرا آرڈینری قسم کا کوئی ایسا ہوگا امیدوار کہ جی مسلم لیگ نون کو جتوائے گا. اچھا صرف ایک جو ہے وہ ابھی جیسے میں کل آپ سے بات کر رہا تھا کہ پی پی 109 جو ہے وہ ابھی اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے ناظرین، مسلم لیگ نون کے لوگوں میں یہ چیز بھی بدرجات میں پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شیڈول کا اعلان ہوگا ہم پیسہ نکالیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے اور ہم الیکشن جیت کے آ جائیں گے، ایم پی بن جائیں گے. اچھا وہ کمزور ترین حلقہ ہے مسلم لیگ نون کا. پی پی 109 کمزور ترین اس لیے کہ وہاں پر جو ہے گراؤنڈ ورک نہیں ہے. لوگوں کا سب سے بڑا جو میں پی پی 109 میں نے ورک کیا، دیکھا، لوگوں سے ملا، تو وہاں پر لوگوں کا یہی تھا کہ ہمارا ایم پی تو ہم سے ملتا ہی نہیں ہے. میں نے اس حوالے سے مسلسل کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، لیکن وہاں پر صرف ایک ہی شکایت تھی کہ ہمارے ایم پی تو جیتنے کے بعد ہم سے ملے ہی نہیں. تو وہ ایک میر حامد رشید وہ سابقہ ایم پی رہے ہیں وہاں پر، تو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگلا ٹکٹ بھی ان کے پاس ہوگا، حالانکہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے اور بھی امیدواران ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی ایک قسم کی ان کی ہے کہ وہ الیکشن جب شیڈول اناؤنس ہوگا تو وہ نکلیں گے، اور پھر کیا ہوگا آخری 1-2 مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر الیکشن ہوگا. تو ابھی تک وہ حلقہ بھی انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے. ابھی تک کوئی اس کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بہتر پوزیشن میں ہے. اچھا پی پی 110 ہے، وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. وہ بھی ایک قسم کا ابھی تک کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر. ہاں ایک چیز اور ہے ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے بلے کے انتخابی نشان پر ٹکٹ پر ایک قسم کا الیکشن لڑی تو بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی. مسلم لیگ نون جس طرح کلیم کر رہی ہے نا کہ ہم فیصل آباد سے کوئی 10-12 سیٹیں نکال لیں گے، تو یہ بھی میں کہتا ہوں مشکل ہو جائے گی. 10-12 سیٹیں لینے کا مطلب ہے کہ پھر آپ پنجاب میں کسی بہتر پوزیشن میں آئیں گے. ابھی فیصل آباد کی 21 سیٹوں میں سے مجھے جو لگ رہا ہے وہ تقریباً میں آپ کو یہ بالکل آخر میں بتاتا ہوں. اچھا آگے چلے تو ایک شہر کا حلقہ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ حجاز صاحب جو ہیں وہ کمزور امیدوار، لیکن حالانکہ اچھا شیخ حجاز کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں، لوگوں کے قسم کا وہ اچھا نظر آنے والے. کیونکہ آج کل جو ناظرین شخص نظر آتا ہے وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو وہ کسی حد تک جو ہے ہاں لوگ ان کو کمزور امیدوار سمجھتے ہیں. وہ کمزور امیدوار صرف اس سینس میں ہے کہ صرف ایک ان کی خامی ہے کہ وہ پیسہ نہیں لگاتے، وہ کسی پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں گوارا کرتے. تو یہ چیز ہے جو ان کے قسم کا وہ جاتی ہے دوسرے جو نیگیٹو پوائنٹس میں، کیونکہ یہاں پر لوگ حلقے کی عوام جو ہے وہ اپنے لیڈر سے بہت زیادہ توقعات رکھتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اپنے
آپ کو ایک قسم کا ان کو اپنی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا, اپنی پریزنس کو بہتر مزید کرنا پڑے گا, تو تب جا کر یہ حلقہ جو ہے قسم کا, یہ سٹی کا حلقہ تو بہت اہمیت کامل ہے. اچھا پھر آپ دوسرے نمبر پر آ جائیں تو وہ ایک شہر کا جو مین حلقہ ہے جہاں پر امیدوار جو منع خان صاحب تھے. اچھا منع خان صاحب چونکہ ہار چکے تھے, اب وہاں پر امین بٹ صاحب جو ہیں وہ تاجر, وہ ایک قسم کا پورا انہوں نے گھنٹہ گھر کے جتنے بازار ہیں, اگر وہاں پر ایک قسم کا میں کیونکہ میں نے وہاں پہ 8 بازاروں میں سروے کیا, تو اگر 8 بازاروں کے سروے کی بات کی جائے تو وہاں پر امین بٹ جو ہیں وہ ایک قسم کا ویلڈ اور سالڈ امیدوار ہیں اور وہاں پر ایک قسم کی تگڑی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اچھا باقی اوورآل کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوگا. اچھا یہاں پر بھی اگر انہوں نے ٹکٹ جو کے حوالے سے صحیح فیصلہ نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس, جس طرح وہ پہلے ہارے ہیں پھر دوبارہ ہار جائیں. اچھا اس کے بعد جو ایک اور حلقہ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو شفیق گجر والا, شفیق گجر ایک جو ہے وہ ایک قسم کا وہ امیدوار ہے جو کافی حد تک ایک قسم کا وننگ پوزیشن میں ہے, کیونکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار پچھلی پی ٹی آئی نے متعارف کروایا تھا وہ ایک کمزور امیدوار ہے شیخ شاہد جاوید, ان کی کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے, اور یہ ایک قسم کا وہ ایزی ون سچویشن والی بات ہے کہ ان کے لیے وہ بالکل آسانی سے وہ ایک قسم کا وہ سیٹ نکال سکتے. ہاں لیکن یہ کہ اب آنے والے الیکشن میں حلقہ بندی کیا ہوتی ہے, امیدواران کون ہوتے ہیں, تو یہ بھی پھر بڑا فیکٹر ہوگا. اچھا پھر دوسرے نمبر پر آ جائیں اگلے حلقے میں, تو وہاں پر جو رانا ثناء اللہ خان ہیں ان کے جو داماد ہیں رانا شہریار وہ امیدوار ہیں. اچھا وہ تگڑے امیدوار اس لیے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو سیلا صاحب تھے وہ ایک کمزور امیدوار ہیں. اچھا سیلا صاحب کی وجہ سے رانا احمد شہریار کی پوزیشن جو ہے وہ ایک قسم کا اوپر چلی گئی, حالانکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, پی ٹی آئی کا نام ہے, لیکن رانا شہریار چونکہ ینگ ہیں. اچھا ایک چیز ہے وہاں پہ اس حلقے, اگر وہاں پر عدنان انور رحمانی نے چاہے وہ آئی پی پی میں آ گئے, چاہے وہ کسی بھی جماعت میں آ گئے, یا انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, تو ایک بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ پھر ملے گا رانا شہریار کو. ادروائز جو ہے وہ سیٹ ایک قسم کی وہ کنفرم وہ مسلم لیگ نون کی اس لیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کا اپنا حلقہ ہے اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے کام کروائے ہوئے ہیں, بہت سارا ایسا کام کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ سیٹ ایک قسم کنفرم پوزیشن. اسی طرح آپ دوسرے حلقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ابھی تک ناظرین یقین مانیں کہ کوئی قابل ذکر قسم کا نہ تو امیدوار ہے اور نہ اس کی کوئی ورکنگ ہے. آپ ہاں ایک حلقہ ہے ملک نواز کا, وہ ایک ورکر آدمی ہے, وہاں پر وہ ایک چیز وہ ایک کنفرم ہے کہ وہ سیٹ پچھلی دفعہ آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ واقعی ایک قسم کا وہ ایک اچھا جو ہے امیدوار وہ ایک جو ہے وہ ایک قسم کا منظر عام سے غائب ہوا ہے. تو ملک نواز جو ہے وہ دوبارہ اب سیٹ اس دفعہ جو ہے وہ جیتیں گے, جو مجھے میری اطلاعات ہیں یا جو میں نے وہاں پہ غلام محمد آباد میں یا سراؤنڈنگ میں نے لوگوں سے مل کے جو جانا ہے. اچھا ناظرین یہ کل ملا کر تقریباً ابھی تک کہ میری جو ایک قسم کی ہے یہ زیادہ سے زیادہ 7 سیٹیں یا 8 سیٹیں بنتی ہیں. اچھا آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت تک کی پوزیشن ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے میں کامیاب ہوگی, اس نے اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑ لیا, تو یہ سیٹیں جو ہیں وہ ایک قسم کا اور زیادہ ٹف ہو جائیں گی. تو مسلم لیگ نون جو کلیم کر رہی ہے کہ 10 سے 12 سیٹیں ہم آرام سے فیصل آباد سے نکالیں گے 21 میں سے, تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ. ہاں اگر وہ 12 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا بہت سارے حلقوں میں ایسے ہیں کہ ٹکٹ کے فیصلوں کے اوپر ہے کہ اگر انہوں نے ٹکٹس کے حوالے سے اچھے فیصلے کیے تو پھر 12 سیٹیں فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہیں. ادروائز یہ جو 12 سیٹوں کا یا 13 سیٹوں کا خواب ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں ایک حلقہ جس کی میں بات کرنا بھول گیا کہ وہ تھا آزاد علی تبسم کا, اور دوسرا حلقہ تھا پی پی 98, اور پھر ایک حلقہ ہے وہ رانا شعیب ادریس کا. اچھا رانا شعیب ادریس جو ہے وہ بھی بڑے جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو امیدوار ہیں, وہ ایک قسم کا کنفرم ونر ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر وہ ہر بندے کے ساتھ وہ شخص چلا ہے اور وہاں پر اس نے ایک قسم کا ایک ورکر کے طور پر کام کیا رانا شعیب ادریس نے. اچھا آزاد علی تبسم صاحب جو ہیں وہ پچھلے الیکشن میں چونکہ چیمہ صاحب کو ٹکٹ مل گیا تھا, اس وجہ سے وہ ایک قسم کا بیک فٹ پہ چلے گئے, لیکن اگر آزاد علی تبسم الیکشن لڑیں گے تو پھر سائی برادران کو جو ہے وہ ایک قسم کا ٹف ٹائم بھی ملے گا اور وہ ان کو ایک قسم کا وہ پچھاڑنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو کل ملا کر ابھی تک کے جو ایک قسم کا جو آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ اگر ابھی تک میرے اپنے ذاتی تجزیے کے مطابق دیکھا جائے تو 6-7 سیٹوں کی ابھی تک بات ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ناظرین بلے کے ٹکٹ پر بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی تو فیصل آباد میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پھر ایک قسم کا باؤنس بیک بھی کرے گی اور بہت ساری سیٹیں ریٹین بھی کرے گی. لیکن آگے حالات کیا بنتے ہیں, ان کے اوپر کتنی سختیاں ہوتی ہیں, کون کون سا امیدوار جھڑتا ہے,
کون کون سا IPP میں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی. پھر اسی طرح ڈے ٹو ڈے میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن بھی کرتا رہوں گا. لیکن ابھی تک کی جو کنفرم سیٹیں تھیں جہاں پر مسلم لیگ نون تھوڑی سی مضبوط پوزیشن میں نے آپ کو وہ بھی بتایا. جو ویکسٹ پوائنٹ ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ ویک پوائنٹ جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ مینٹلٹی یہ ہے کہ جی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو ہم جائیں گے ووٹ مانگیں گے. بھائی اب وہ دور نہیں رہا. اب آپ کو کل وقتی سیاست کرنی پڑتی ہے. آپ رانا ثناء اللہ کی دیکھ لیں اپنے صدر کی کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں بھی اپوزیشن میں بھی اس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو نہیں چھڑا. آج اگر سیٹ واحد اگر جیت کی بات کی جائے تو واحد ایک سیٹ رانا ثناء اللہ والی ہے یا ان کے وہ جو میں بات کر رہا تھا ان کے داماد کی. ادروائز تمام تر سیٹوں پہ مقابلہ بھی ہوگا اور بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. اور یہ جو سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جی فلاں لوگ جتا دیں گے، ایجنسیاں جتوا دیں گی، تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کو اپنے زور بازو پر الیکشن لڑنا پڑے گا اور آپ کو لوگوں سے ملنا پڑے گا. اگر آپ کی گردنوں میں سریا ہے کہ جی ہم آخری دنوں میں اٹھیں گے اور پیسے لگا کے الیکشن جیت جائیں گے تو پھر آپ بہت بڑی بھول میں ہیں، پھر بڑی ہار کے لیے بھی تیار رہیں. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.